لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تصافحوا يذهب بالغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء. رواہ مالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو کہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ دوستو، مصافحہ کرنے کی ایک حکمت کل بیان کی گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مصافحہ جب دو مسلمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور یہاں کہا گیا ہے مصافحہ کرنے سے کینہ دور ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت دل میں کسک بھی ہے کسی بھی وجہ سے، تو جب بار بار مصافحہ کیا جاتا ہے، بار بار ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے دلوں سے کینہ دور کر دیتے ہیں، غل دور کر دیتے ہیں۔ اور اہل جنت کے لیے یہ بات ہے بھائی، قرآن کریم میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جب ان کو جنت میں داخل کریں گے تو ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کینہ بغض وغیرہ ہوگا، ہم اس کو کھینچ نکالیں گے۔ تو یہ اہل جنت کی صفت ہے جو مصافحہ کرنے سے دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مصافحہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصافحکم اذا لقیتموہ، جب آپ لوگ حضور کی خدمت میں ہوتے، ملاقات کرتے، تو حضور مصافحہ کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، ما لقیتہ قط الا صافحنی، میں جب بھی حضور سے ملا حضور نے مجھ سے مصافحہ ضرور کیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، مصافحہ کرنا بے حد حکمتیں ہیں اس کی۔ ہم سب کو چاہیے ہم کوشش کریں جب بھی ملاقات ہو اور وقت مناسب ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی جلدی میں جا رہا ہے اور اس کو مصافحے کے لیے روک لیں، وقت مناسب ہو، سامنے والے کسی خاص مصروفیت میں نہ ہو، تو مصافحہ کرنا چاہیے کہ اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، اس سے کینہ دور ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔